ہوگا, سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا, مگر آئیے میں بتاؤں جو سرکار تاج شریعت کا موقف ہے وہ موقف اوپر تک جائیں, وہی موقف اعلی حضرت کا ہے, وہی موقف تابعین کا ہے, وہی موقف ائمہ مجتہدین کا ہے. تصویر سازی, فوٹو کھینچنا کھچوانا, تصویر سازی یہ پہلے بھی حرام تھی, آج بھی حرام ہے اور قیامت تک یہ حرام ہی رہے گی. میں ان کی تائید چاہتا ہوں. اور قرآن کی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اٹھائیے ذرا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تفسیر, جس کے راوی حضرت اکرمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں ایذا دینے والوں سے مراد کون ہے؟ کہا ہم الذین یصنعون الصور, اس سے مراد وہ ہے جو تصویریں کھینچتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, تصویر سازی کیا کرتے ہیں. اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی بیوی میری اور آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کی حدیث کو امام بخاری نے بھی لیا ہے, امام مسلم نے بھی لیا ہے, مگر الفاظ امام مسلم کے ہیں. فرماتی ہے دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد سترت صحبة لی بقرام فیہ تماثیل فلما رآو حتکہ وتلفن وجہہ وقال یا عائشة اشد الناس عذابا عند اللہ تبارک وتعالی یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ تبارک وتعالی فقطعناہ فجعلنا منہ وسادۃ او وسادتین. ام المومنین فرماتی ہے مختلف حدیث کے الفاظ ہے, سرکار نے ایک دن سفر سے تشریف لائے. ام المومنین فرماتی ہے ایک دن آقا میرے پاس آئے تو آقا کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے میں نے اپنی طاق کو ایک پردے سے بند کیا تھا, اس میں تصویریں تھی, اس میں تصویر تھی. آقا کریم علیہ السلام کی جب نظر پڑی میرے نبی نے اس کو پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. جو ناگواری کے آثار تھے سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ تمہیں پتا ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ سخت عذاب کن کو ہوگا؟ ان کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق جیسی اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں. اللہ خالق ہے, اللہ تصویر بنانے والا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام, اللہ رب العزت کی اس تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں. فرمایا ان کو قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا. آقا کریم علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں ام المومنین فرماتی ہے جب میں نے سرکار کی ناراضگی کو دیکھا فقطعناہ, میں نے اس پردے کو کاٹ دیا اور کاٹنے کے بعد اس کے دو تکیے بنا لیے, صورت کو مس کر دیا گیا ہے. اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں جن سے تصویر کی حرمت ثابت ہوتی ہے. آج ایک واویلا مچایا جا رہا ہے, حرمت کا مسئلہ, تصویر کی حرمت کا مسئلہ مختلف ہی ہے. فلاں نے اختلاف کر دیا ہے, فلاں نے اختلاف کر دیا ہے. میں ڈنکی کی چوٹ پر اپنے ان بزرگوں کے قدموں کو چوم کر کہتا ہوں تصویر کا مسئلہ نہ کبھی مختلف بھی تھا اور نہ آج ہے. تمہارا ذہن و دماغ اختلاف پیدا کر کے اس مسئلے کی حرمت کو آسانی میں بدل نہیں سکتا, جواز کی طرف لے جا نہیں سکتا. جو تاج الشریعہ نے پیغام دیا ہے اور ان سے پہلے جو اعلیٰ حضرت نے عطا القدیر فی حکم تصویر میں دیا ہے وہی موقف حق ہے اور الحمدللہ ہم اس کو مانتے ہیں. اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. بات یہ چل رہی ہے کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. ہم نے کہا کبھی مختلف ہی رہا نہیں اور نہ ہے. کچھ لوگوں نے اس کا جواز ثابت کرنے کے لیے یہ کہہ دیا تصویر ہمارے نزدیک حرام تو ہے مگر ضرورت کا تحقق ہو گیا ہے. میں نے کہا اپنی تحقیق کو اپنے پاس رکھو, اس لیے کہ تمہاری تحقیق میں ہمیشہ اختلاف ہوتا رہتا ہے. کبھی تم مدنی چینل کے بارے میں کہتے ہو, اس کو دیکھنا نہایت مستحسن ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں استحسان کی حد تو فرض پر جا کر رکتی ہے, تو کیا تمہارے نزدیک مدنی چینل کا دیکھنا یہ فرض ہو گیا؟ اس کو فرض کے درجے میں رکھتے ہو. ہم ایسوں کی تحقیقیں نہیں مانتے, ہم تحقیق ایسے کی مانتے ہیں جس کی تحقیق میں خلوص بھی ہوتا ہے, جس کی تحقیق میں تقویٰ بھی ہوتا ہے, جس کی تحقیق میں صلاح بھی ہوتی ہے, جس کی تحقیق میں فلاح بھی ہوتی ہے. ہم اس تاج الشریعہ کی تحقیق کو سامنے رکھ کے آگے چل رہے ہیں. جو منبر طوی امام اعظم ہے وہ امام اعظم جس کا عالم یہ تھا جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا 40 بار قرآن پاک کے ختمات کرنے کے بعد جب مسئلہ لے کر بیٹھتے تھے اللہ تعالیٰ مسئلے کا حل فرما دیا کرتا تھا. نعرہ تکبیر,
توجہ فرمائیے گا، میں دو استدلال کی بات کرتا ہوں. دوسرا استدلال یہ کیا گیا جو کل تک ٹی وی اور مووی کے بارے میں کہتے تھے جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ٹی وی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مووی کے خلاف جنگ جاری رہے گی. میں نے کہا بھیا کبھی یہ بھی تو کہہ دو دیوبندیوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، کبھی یہ بھی تو کہہ دو بدعقیدہ لوگوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی، کبھی چینلوں پر بیٹھ کر یہ بھی کہہ دو اشرف علی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اسماعیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی. یہ کب بولو گے؟ یہ مصلحتیں اور حکمتیں مت نکالو. اگر تمہارے یہاں نام لینا عیب ہے تو بتاؤ اعلیٰ حضرت نے 250 کتابیں بد مذہبہ میں لکھی ہے اور نام لے کر کے رد کیا ہے، تو تمہاری مصلحت صحیح ہے یا اعلیٰ حضرت کی مصلحت صحیح ہے؟ توجہ فرمائیے گا. آگے دیکھیں، استدلال کیا، کتاب کا نام ہے ٹی وی مووی. کل تک جو گھروں سے ٹی ویاں نکالتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں 99 بدقسمتی سے 99% لوگ ٹی وی میں مبتلا ہیں. یہ ان کے جملے ہیں اور یہ استدلال دیکھیے کتنا مضبوط ہے. تصویر کی حرمت کے سلسلے میں حدیث ایک جانب جناب تو پھر نہ جانے درجہ اتحاد پر فائز ہے کس پر ہے میں نہیں جانتا، مگر کہہ رہے ہیں 99% لوگ اس میں آ گئے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں 1% بچے بھی ہیں تو وہ بھی کسی طریقے سے دوسروں کے یہاں جا کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور اگر اتنا ہی نہیں تو کہا اخبار کو دیکھ لیا کرتے ہیں. لہذا اب اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب آئیے ذرا فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد کے بارے میں میں علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں. 26ویں جلد ہے فتاوی رضویہ کی، اس کا ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں. تقسیم امت کا مسئلہ الگ ہے، اسباب ستہ کا مسئلہ الگ ہے. میرے امام سے زیادہ اسباب ستہ کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، مگر فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مزامیر کے بارے میں کہ مزامیر حرام ہے اور حرام ہی رہے گا، اور فرمایا لوگوں کے جس کو آپ میوزک بول سکتے ہیں فرمایا حرام ہے، حرام ہی رہے گا، اور لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہو جانے سے کوئی گناہ جائز نہیں ہو جاتا. یہ اعلیٰ حضرت کے جملے ہیں. فرمایا ان کے مبتلا ہونے سے کوئی گناہ جائز نہیں ہو جاتا کہ اگر گناہ کو جائز قرار دے دو گے تو پھر شریعت کو جاہل اور فاسقوں کے ہاتھ میں منسوخ کر دینا لازم آئے گا. ہمیں ایسے جاہلوں کی تحقیق نہیں چاہیے. اور آگے بڑھو. ہاں ایک نسبت کی بات آتی ہے، بہت پہلے اختلاف چلا تھا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نسبتوں کا احترام کرتا ہوں، ان کی نسبت ہمارے سلاخوں پر ہے، اس لیے کہ نسبتوں سے پیار کرنے کا مزاج بھی بریلی شریف نے ہمیں دیا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. مگر یاد رکھیے گا حضرت امام اوزاعی اور امام اعظم کا مناظرہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے. مکہ شریف میں دونوں جمع ہے. ایک کہتے ہیں رفع یدین کیوں نہیں کرتا، دوسرے کہتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں. امام اوزاعی نے کہا حدیث ہے، حدیث کی سند بیان کی، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں سالم سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے. امام اعظم نے کہا میرے نزدیک کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں، تو رفع یدین کروں کیسے. ذرا پوائنٹ پر آ رہا ہوں، عام دم برسر مطلب پر آپ ذرا خاص طور سے توجہ دیجیے گا. امام اعظم بھی اب سند پیش کر رہے ہیں. فرمایا ہمارے نزدیک رفع یدین نہ کرنے پر دلیل ہے. کہا مجھ سے حدیث بیان کی حضرت حماد نے، وہ روایت کرتے حضرت ابراہیم نخعی سے، وہ روایت کرتے علقمہ اسود سے، وہ روایت کرتے عبداللہ ابن مسعود سے. اب یہاں تک بات ہو گئی. امام اوزاعی جلال میں آئے، کہا دیکھو میں تمہارے سامنے زہری کی، عبداللہ ابن عمر اور سالم کی روایت سند پیش کر رہا ہوں اور تم ان کی بات کرتے ہو. تو امام اعظم نے جواب کا دیا تھا نسبتیں ہمارے سر کا تاج ہے. ارے ہم مسجدوں میں اپنے پیر کی چپل لے کر اس لیے نہیں جاتے، اس کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی ہے. ہم سادات سے اس لیے بھی پیار کرتے ہیں اور اسی لیے پیار کرتے ہیں کہ ان کو نسبت میرے مصطفیٰ کے در سے ہے. ہمیں نسبتوں کا احترام ہے. مگر آئیے امام اعظم نے کیا کہا. آپ نے فرمایا حضرت حماد جو ہے آپ کے امام زہری سے بڑے فقیہ ہے، حضرت ابراہیم جو ہے حضرت سالم سے بڑے فقیہ ہے، حضرت علقمہ اور اسود جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بڑے فقیہ ہے. فرمایا لیسا بدون ابن عمر فی، فرمایا فقہ کے معاملے میں ان سے کم نہیں ہے. ایک کہا آپ نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا یہ الگ بات ہے کہ وہ صحابی رسول ہے، ان کی نسبتوں کا احترام ہے، مگر جہاں فقہ کی بات آئے گی اور کہا عبداللہ ہوا عبداللہ، عبداللہ تو عبداللہ ہے. ان کا عالم یہ ہے کہ نہ ان کی طرح عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود کی طرح نہ فقہ میں ہے، نہ قرات میں ہے، نہ دیگر چیزوں میں ہے. اور صحبت کا عالم یہ ہے کہ بچپن سے صحابیت رسول ان کو حاصل ہے. بات مکمل ہو گئی. اس مناظرے میں ہمیں ایک ذہن دیا ہے کہ تحقیق اپنی جگہ ہوتی ہے، نسبت اپنی جگہ ہوتی ہے. اب
آئیے ذرا میں آپ سے عرض کرتا چلوں، سرکار تاج الشریعہ نے جن لوگوں نے یہ قیاس کیا تھا کہ آئینے پر قیاس کرو، پانی پر قیاس کرو، سرکار تاج الشریعہ نے سوالات قائم کیے ہیں. ان سوالات میں صرف 3 سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ جو اس کو عکس آئینہ پر قیاس کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے پیچھے دیوار میں تصویر لگی ہے، اب اس تصویر پہ پردہ بھی نہیں ہے اور نماز پڑھنے والے کے سامنے شیشہ لگا ہے، آئینہ لگا ہے، یہ پیچھے کی تصویر شیشے میں چھپ رہی ہے، نظر آ رہی ہے. اب بتائیے نماز پڑھنے والی کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی کہ نہیں؟ سمجھے میری بات کو آپ؟ بتائیے، پیچھے لگی ہے مگر سامنے نظر آ رہی ہے تو ہو گئی سامنے. تاج الشریعہ کہتے ہیں اب بتائے اگر مکروہ تحریمی ہے نماز تو وہی مان لیا جو ہم نے کہا. ایک بات اور آپ نے فرمائی، ٹی وی کے تعلق سے آپ نے کہا کہ صاحب اس میں وہ عکس آئینہ پر قیاس کر کے ہم اس کو جائز قرار دے رہے ہیں. تو سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوا، ٹی وی چالو کی، سامنے اس نے مان لیجئے یہی چینل لگا لیا بپا والا، اور لگانے کے بعد اس نے کھولنے کے بعد اب نیت باندھی، سامنے وہ تصویر ہے. اب بتائیے نماز مکروہ تحریمی ہوگی کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عکس آئینہ والا قیاس نسبتیں اپنی جگہ، یہ جملہ دونوں لے کر کے جانا. کل کوئی میرے اوپر یہ غبار اور اس طرح کا اعتراض یا کیچڑ اچھالنے کی کوشش نہ کرے. ہم نسبتوں سے پیار کرتے ہیں مگر جب تحقیق کی بات آئے گی تو تحقیق کی بنیاد پر جس کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں بات اسی کی مانی جاتی ہے. سرکار تاج الشریعہ کے دلائل مضبوط ہے. اعلیٰ حضرت نے اطال کبیر میں مسئلے کو واضح کیا اور فرمایا شک نہیں کہ تصویر حیوانی مجسم ہو، خواہ مصدع کپڑے پر ہو، دیوار پر ہو، دستی ہو یا عکسی، اسی معنی میں داخل ہے، یعنی وہ حرام ہے، یعنی وہ حرام ہے. اور جب حرام ہے تو یاد رکھنا سرکار تاج الشریعہ کے فتوے کے مطابق جو مرکزی دارالافتاء سے فتویٰ دیا گیا وہ غلط نہیں صحیح تھا، اور ہم بھی اس بات کے قائل ہیں. اور آپ تاج الشریعہ سے پیار کرتے ہیں، ان کی نسبتوں کا ادب و احترام رکھتے ہیں، تو یہاں سے پیغام لے کر کے جائیے گا. ہم اسی موقع پر ہیں کہ ٹی وی مودی کے خلاف ہماری جنگ ہے اور جنگ رہے گی، اور انشاءاللہ الرحمن اس طریقے سے آخرت کو سنوارتے چلے جائیں گے. کاش میرے تاج الشریعہ کے فتوے پر سب نے عمل کیا ہوتا تو آج زمانے نے اس کو یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد، رشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. السلام علیکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا مگر آئیے میں بتاؤں جو سرکار تاج شریعت کا موقف ہے وہ موقف اوپر تک جائیں وہی موقف اعلیٰ حضرت کا ہے، وہی موقف تابعین کا ہے، وہی موقف ائمہ مجتہدین کا ہے. تصویر سازی، فوٹو کھینچنا کھچوانا، تصویر سازی یہ پہلے بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک یہ حرام ہی رہے گی. میں ان کی تائید چاہتا ہوں. اور قرآن کی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اٹھائیے ذرا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تفسیر جس کے راوی حضرت اکرمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں ایذا دینے والوں سے مراد کون ہے؟ کہا ہم الذین یصنعون الصور، اس سے مراد وہ ہے جو تصویریں کھینچتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، تصویر سازی کیا کرتے ہیں. اب آئیے ذرا آگے بڑھتے